محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ذیشان حیدر فرام 9C. ذیشان حیدر. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں. یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، پر مدینے میں جنت بھی موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. عزیز طلباء السلام علیکم. سب سے پہلے اسکول کی انتظامیہ کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا اس اتنے بڑے اسٹیج پر بولنے کا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف، اور اسی تعریف کے لیے میں دعوت دوں گا اپنی کلاس کے ہونہار طالب علم مہتاب احمد کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور تلاوت قرآن مجید کا شرف حاصل کریں. مہتاب احمد. بخش دینا بندے کو کام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا. محروم کیوں رہوں میں، جی بھر کے کیوں نہ لوں میں، دیتا ہے رزق سب کو ہے فیض عام تیرا. یہ تھے 6 کلاس کے طالب علم مہتاب احمد جو آپ کے سامنے تلاوت قرآن مجید کا شرف حاصل کر رہے تھے. اب نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دوں گا میں محمد عبداللہ کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور آپ کے سامنے نعت رسول مقبول پیش کریں. محمد عبداللہ. اب اس کے بعد میری کلاس کے طالب علم ہیں دو جنہوں نے علامہ اقبال کے موضوع پر تقاریر تیار کی تھی، لیکن انہوں نے تقاریر کی بھی انگلش میں تھی اور ایک جیسی کی تھی. ان میں سے ایک پارٹیسپینٹ تو ایک شعر سے میں دعوت دوں گا محمد موسیٰ کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور علامہ اقبال کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کریں. اور ان کے آنے کے لیے جو میں آپ کے سامنے شعر سنانا چاہتا ہوں ذرا اس پہ غور کیجیے گا کہ
ابھی کانچ ہوں اسی لیے چبھتا ہوں سب کو، ابھی کانچ ہوں اسی لیے چبھتا ہوں سب کو، جب آئینہ بن جاؤں گا تو دیکھے گا زمانہ۔ اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کے کچھ اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اے طائر لاہوتی اس رزق سے ہے موت اچھی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے ہے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اے قلم رک جا تیرے رکنے کا مقام آیا، اے قلم رک جا تیرے رکنے کا مقام آیا، تیری نوک کے نیچے میرے محمد کا نام آیا۔ منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، اتنا عظیم ہو جا کہ منزل مجھے پکارے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ شکریہ۔ میں دعوت دوں گا محمد ارحم کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور انگلش میں اسپیچ کریں۔ السلام علیکم۔ متانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، متانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ترانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی۔ A glance of someone has elevated Iqbal. The people have been fascinated by Iqbal. O star, tell to where has been departed Iqbal. The region of wisdom has been easily crossed by Iqbal, but in the kingdom of love has been entrapped Iqbal. Worthy Mr. President and dear audience, Assalamu alaikum. 9th November every year remind us a significant day and date when a child took birth in Sialkot, who changed not only government setup in India but infused a new spirit among the Muslims of subcontinent. Yes, he was Allama Dr. Muhammad Iqbal, who appeared on the scene of this mysterious world with such a sensitive soul to probe deeper and deeper into the real nature of the mysteries of this ever-changing world, and with the eyes seeing beyond the blue skies and searching the secrets of eternity. Mr. President Iqbal has a unique glance and beautiful style of poetry, both in Urdu and Persian language. No doubt, Iqbal did not write the poetry for the sake of the poetry, but to improve the status of man. As he says in Persian words, I seek no player of song. My poetry is a device by which I try to bring straight and uncontrolled camel of my nation. He wrote for the unity of Muslims. چوبے کانٹا جو کابل میں، اخوت عشق کہتے ہیں چوبے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر ایک پیر و جوان بےتاب ہو جائے۔ آج 6G2 جو کہ جس کی کلاس میں انچارج ہوں، اس کلاس کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ آپ کے سامنے علامہ اقبال کی ایک پوئم ہے ماں کا خواب۔ اس نظم میں علامہ اقبال نے ان ماؤں کے درد اور تکلیف کو بیان کیا ہے جو وہ اکثر ان بچوں کے لیے محسوس کرتی ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ ایک چھوٹا سا مکالمہ ماں اور اس کے بچے کے درمیان ہے، جس کو پیش کرنے کے لیے بلال حمید اور اس کے ساتھی آپ کے سامنے آئیں گے۔ بھرپور تالیوں میں اپنی کلاس کے بچوں کو دعوت دیتے ہوئے آئیں اور آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دیکھا یہ خواب میں سوئی جو ایک شخص تو دیکھا یہ خواب، بڑا عمر جس سے میرا اضطراب، یہ دیکھا کہ میں جا رہی ہوں کہیں، اندھیرا ہے اور راہ ملتی نہیں، لرزتا تھا ڈر سے میرا بال بال، قدم کا تھا دہشت سے اٹھنا محال، جو کچھ حوصلہ پا کے آگے بڑھی تو دیکھا کہ کار ایک لڑکوں کی تھی، زمرد پوشاک پہنے ہوئے، دیے سب کے ہاتھوں میں جلتے ہوئے، وہ چپ چاپ سے آگے پیچھے رہا، خدا جانے جانا تھا ان کو کہاں، اسی سوچ میں تھی کہ میرا پسر مجھے اس جماعت میں آیا نظر، وہ
پیچھے تھا اور تیز چلتا نہ تھا، دیا اس کے ہاتھوں میں جلتا نہ تھا۔ کہا میں نے پہچان کر میری جان، مجھے چھوڑ کر آ گئے تم کہاں؟ جدائی میں رہتی ہوں میں بے قرار، روتی ہوں ہر روز اشکوں کے ہار۔ نہ پرواہ ہماری ذرا تم نے کی، گئے چھوڑ اچھی وفا تم نے کی۔ جو بچے نے دیکھا میرا پیچتا، دیا اس نے منہ پھیر کر یوں جواب۔ رلاتی ہے تجھ کو جدائی میری، نہیں اس میں کچھ بھی بھلائی میری۔ یہ کہہ کر وہ کچھ دیر تک چپ رہا، دیا پھر دکھا کر یہ کہنے لگا، سمجھتی ہے تو ہو گیا کیا اسے، سمجھتی ہے تو ہو گیا کیا اسے، تیرے آنسوؤں نے بجھایا اسے، تیرے آنسوؤں نے بجھایا اسے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری کلاس 7G1 میں 3 بچے ہیں۔ میں سب سے پہلے دعوت دیتا ہوں حمد باری تعالیٰ کے لیے عبد الوہاب۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد نبی میں موجود ہے۔ علامہ اقبال کے اوپر تقریر کے لیے محمد سبحان اشرف۔ جناب صدر، معزز اساتذہ اکرام اور میرے ہمدرد ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لفظ کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال۔ جناب صدر، اللہ جب کسی قوم پر احسان کرتا ہے تو اقبال جیسا مرد کلندر مفکر اور عظیم مصور عطا کرتا ہے۔ 9 نومبر 1877 کو ایسی شخصیت نے جنم لیا جو آج بھی اپنی کردارحانی حیثیت سے زندہ ہے۔ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی جس کے نوجوانوں کی ہو خودی صورت اولاد۔ صدر علی وقار، اللہ نے اقبال کو لوگوں کی دعاؤں کی قبولیت پر دنیا میں بھیجا۔ لوگ دنیا کے لیے دعائیں مانگتے رہے کہ اللہ ہمیں ایک ایسا بندہ عطا فرما جو اس دنیا کے لیے بھی عظیم ہو۔ گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ نظم آپ کے سامنے پیش کریں گے تو محمد شفیع عامر۔
ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ لبی لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں۔ جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا۔ السلام علیکم، میں 7th G3 کا کلاس ٹیچر۔ میرے کلاس میں 2 گروپ آپ کے سامنے اپنے عزیز وطن کو خراج تحسین پیش کریں گے نغموں کی صورت میں۔ بھرپور تعلیم کے ساتھ حسنین قمر اور اس کے ساتھی۔ یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں، محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں۔ میرے وطن، میرے وطن، میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں ایسے، فضا سے تجھ کو بچا کے رکھوں، بہار تجھ پہ نثار کر دوں۔ میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں۔ فضل احسان اور اس کے ساتھی۔ مت اڑا